صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حافظ صاحب، یہ لفظ صلہ جو ہے نا، یہ ملانے کے معنی میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ عربی گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں موصول صلہ یہ ایک نحو کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہ جب صلہ رحمی لفظ ملا کر بولا جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیکی، اچھائی، اخلاق، ہمدردی، یہ کسی کے ساتھ ملانا۔ اب کسی کا کیا مطلب ہے؟ لفظ رحم جو ہے یہ رشتہ داری پر مشتمل ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ جتنے بھی انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ماں کی طرف سے ہوں، باپ کی طرف سے ہوں، وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اخلاق، خدمت، ان کے ساتھ محبت، یہ سب کچھ ان کے ساتھ ملانا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ جو صلہ رحمی کا بنیادی اور مرکزی پوائنٹ ہے کہ جب یہ صلہ رحمی کی جائے، حسن اخلاق سے، محبت سے، ہمدردی سے پیش آیا جائے، اس کے ساتھ بندے کو دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو محبت بڑھتی ہے، اور دوسرا کسی بھی مشکل وقت کے اندر کوئی بندہ اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتا، وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر یہ کام نہ کیا جائے تو نفرت بھی بڑھتی ہے، اور پھر رشتے ایسے ٹوٹ جاتے ہیں جیسے آج ہماری زبان میں بولا جاتا ہے کہ خون سفید ہو گئے، ساڈی پنجابی کہتے ہیں خون چٹا ہو گیا ہے، تو پھر یہ ان معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے بھی بسا اوقات ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ صلہ رحمی یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے، اس کے اوپر رشتہ داروں کو محبت کے ساتھ اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کے دکھ اور درد اور تکالیف کو کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ اس واسطے شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کا دوسرا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے مرکزیت۔ مرکزی نقطہ ہے اور مرکزیت ہے اس کے اندر۔ جب صلہ رحمی کریں گے نا تو اس کے ساتھ جیسے صلہ رحمی اچھائی کو ملانا، تو جتنے اچھے ہوں گے وہ خود بخود مل جائیں گے۔ ہمارے اسلام کے اندر آپ عبادات کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر جو مرکزیت ہے اس کو دکھانے کا یہ بنیادی ایک حصہ ہے۔ آپ دیکھیں، ہم نے اپنے محلے کی سطح پر اگر اسلام کی اور مسلمانوں کی مرکزیت دکھانی ہے تو اس میں ہم با جماعت نماز مسجد میں پڑھیں، یہ ہمارا ایک۔ اگر ہم نے علاقے سطح پہ اپنی مرکزیت اور اکٹھ اور اجتماع کو دکھانا ہے تو اس کے لیے ہمارے جمعہ ہے، اور اگر پورے شہر سطح پہ ہم نے اپنی اجتماعیت کو دکھانا ہے تو اس کے لیے عید ہے، اور اگر پوری دنیا کو دکھانا ہے تو اس کے لیے حج ہے۔ کیا کہنے مفتی صاحب، تو یہ جو مرکزیت ہے یہ ہمارے اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ رشتوں کے اندر بھی یہ مرکزیت ہونی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب بندہ مرکزیت میں آ جاتا ہے تو بسا اوقات جو غربا ہوتے ہیں، وہ جو اپنے عمراء رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر زمانے کی وہ تمام تر لذتیں اور خوشیاں اور محبتیں وصول کر سکتے ہیں جو کہ تنہا ہو کر وہ نہیں کر سکتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ وہ جو ان کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، قریب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جی واہ، سبحان اللہ۔ یعنی ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے نا، تو جب یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا فضل فرما دیتا ہے۔ یعنی وہاں بھی محبتیں اور سب یہ قائم ہو گیا، اور اللہ کی طرف سے انعامات وہ الگ ہیں۔ انعامات وہ الگ ہیں، اور یہ پلس پوائنٹ ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جن کا کوئی بدل بھی نہیں ہے۔ نعم البدل ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جو نعمت۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔